تاریخ کے صفحے پلٹیں تو بڑی بڑی طاقتیں اور سلطنتیں عروج سے زوال کی طرف گرتی چلی گئی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکمرانی کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ سب بہت طاقتور اور دولت مند امپائرز تھے، بہت بڑی فوجوں کی مالک تھی، مگر سب کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کا دیوالیہ ہونا مغربی تجزیہ کاروں کی نظر میں چین کے لیے ایک تحفہ ہو۔ اگر امریکہ دیوالیہ ہو سکتا ہے تو برطانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج ثابت۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ اگر تاریخ کے صفحے پلٹیں تو بڑی بڑی طاقتیں اور سلطنتیں عروج سے زوال کی طرف گرتی چلی گئی۔ ایک وقت میں یونان کی امپائر تھی، رومن امپائر تھی، چنگیز خان کی قائم کردہ منگول امپائر تھی، سلطنت عثمانیہ تھی اور برطانیہ کی سلطنت تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکمرانی کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ سب بہت طاقتور اور دولت مند امپائرز تھے، بہت بڑی فوجوں کی مالک تھی، مگر سب کو زوال کا سامنا کرنا پڑا اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ آج امریکہ جیسا سپر پاور ملک ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر امریکہ ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا۔ امریکہ ٹریجری کے مطابق امریکہ 1 جون سے پہلے بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے، جس سے عالمی اقتصادیات یا عالمی اقتصاد تباہ ہو سکتے۔ اگر امریکہ نے اپنے قرض کی حد یا ڈیٹ سیلنگ کو نہ بڑھایا یا تو اپنی مالی ذمہ داریاں یعنی فائنینشیل آبلیگیشن پوری کرنے میں ناکام رہا تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ ڈیفالٹ ہونے سے امریکی معیشت اپنا موجودہ حجم سے 6.1 یعنی 6.1% تک سکڑ سکتی ہے۔ امریکہ میں 8 ملین لوگ اپنی نوکریاں گنوا دیں گے، انفلیشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ کا دیوالیہ ہونا چین کے لیے ایک تحفہ ہوگا، جو عالمی اقتصادی اور مالیاتی طاقت بننے کی کوشش میں۔ امریکہ آج ایک خطرناک قرض کی حد یعنی ڈیٹ سیلنگ کے شو ڈاؤن کے بیچ میں کھڑا ہے۔ کانگریس کو اس رقم کی حد بڑھانے کی ضرورت ہے جو امریکہ قانونی طور پر قرض لے سکتا ہے، لیکن ریپبلکن اور بائیڈن وائٹ ہاؤس میں شرائط متفق نہیں ہو پا رہے، جو امریکہ کو تیزی سے ڈیفالٹ کی تاریخ کے قریب دھکیل رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنا بل ادا نہیں کر سکے گا۔ اگر کانگریس حکومتی قرضوں پر 31.4 ٹریلین ڈالر کی حد نہیں بڑھاتی، ایسی ناکامی جو عالمی مالیاتی منڈیوں میں معاشی تباہی اور خوف و ہراس کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکی ڈیفالٹ سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں اقتصادی بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ برطانیہ پہلے متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک معاشی تجزیہ کار کے مطابق اگر امریکہ حکومت اپنا قرض اور اس پر سود کی رقم کی ادائیگی بھی نہ کر سکی تو سرمایہ کار اس کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ اگر امریکہ دیوالیہ ہو سکتا ہے تو برطانیہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ برطانوی بانڈ جسے گیٹ کہا جاتا ہے کو خریدتے وقت اس کی شرح سود بڑھا دیں گے۔ اگر امریکہ ڈیفالٹ کر گیا تو امریکہ میں تو حالات خراب ہوں گے ہی، اس سے پوری دنیا بری طرح متاثر ہوگی، کیونکہ امریکہ عالمی مالیاتی نظام کو پکڑے ہوئے یا کنٹرول کرتا ہے۔ امریکی ٹریجری بانڈ اور ڈالر کو روایتی طور پر بہت محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر امریکہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو ڈالر اپنا اعتماد کھو دے گا اور دنیا بھر میں امریکہ کی ساکھ کو بڑا دھچکا لگے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے بھی تو امریکہ کو ایسے حالات کا سامنا رہا ہے، تو اس وقت ایسے کیوں اتنا تباہ کن قرار دیا جا رہا ہے؟ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے بارے میں کہا تھا کہ امریکہ کے سیاسی نظام میں بے پناہ نقائص ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور امریکہ ڈیفالٹ چینی صدر کے امریکہ کے بارے میں تجزیے کی تصدیق کرے گا اور دنیا کی نظروں میں امریکہ کمزور نظر آئے گا۔ امریکی ڈیفالٹ تباہ کن اس لیے ہے کہ امریکہ کی طاقت اور اس کی جیو پولیٹیکل لیوریج اس کے فائنینشیل انفلوئنس اور ہیجمنی سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ امریکہ دنیا کے فائنینشیل سسٹم پر مالیاتی غلبے کی بنیاد پر شمالی کوریا یا روس یا کسی بھی طاقتور ملک پر کبھی بھی پابندی عائد کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے یوکرین پر حملے کی صورت میں روس پر پابندی عائد کی۔ لیکن اگر امریکہ دیوالیہ ہوتا ہے اور دنیا کی اسٹیٹ بینکس ڈالر کی جگہ یورو یا پھر چینی کرنسی RMB کے مزید ذخائر خریدنا شروع کر دیں تو یقین جانے طاقت کے پلڑے پلٹ جائیں گے اور اچانک دنیا بہت مختلف نظر آنے لگے گی۔ چین کا عروج اور چینی کرنسی RMB کا ممکنہ استعمال امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔
امریکی ڈیفالٹ نہ صرف امریکی ڈالر کی قدر میں کمی بلکہ امریکی مالیاتی نظام دنیا کے اعتماد کو کھونے کا باعث بنے گا۔ اس طرح سرمایہ کار اپنے سرمایہ کے لیے متبادل مقامات تلاش کریں گے۔ ایسی صورت میں چین خود کو زیادہ مستحکم اور پرکشش سرمایہ کاری اور آپشن کے طور پر سامنے لے کر آئے گا اور زیادہ بین الاقوامی سرمایہ کاری اور کیپٹل انفلو کا رخ چین کی طرف ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں چینی معیشت اور مالیاتی منڈیوں کو فروغ ملے گا اور چین ایک بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت بن کر ابھرے گا جو بین الاقوامی مالی معاملات کے نئے اصول طے کر سکتا ہے۔ تو امریکہ کا دیوالیے کا مطلب ہے کہ چین کا عروج جو امریکہ نہ ہونے دینے کی بھرپور کوشش کرے گا، کیونکہ جہاں آج امریکہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے وہاں یہ بھی خیال اتنا ہی تگڑا ہے کہ امریکہ is too big to fail، اور یہ بات درست بھی ہے اور یہ خود کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دے گا۔ 2011 میں بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ملک کے ممکنہ دیوالیہ ہونے سے چند گھنٹے قبل تک قرض کی حد مقرر کرنے پہ ڈیڈ لاک کا شکار تھے۔ اس وقت تو سٹاک مارکیٹ بھی گر گئی تھی، لیکن پھر ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ اب بھی شاید ایسا ہی ہو، شاید چین کو امریکہ کی جگہ لینے کے لیے ابھی بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں 1 جون کو کیا ہوتا ہے اور 1 جون کے بعد دنیا کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ پورے یورو زون کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور یورپ کے اندر جو ہے وہ سمبولکلی ڈالر کو جلایا بھی جا رہا ہے اور کرنسی سویپنگ کی بات ہو رہی ہے اور چائنا ممکنہ طور پہ 4 اس ممالک کے اندر کرنسی سویپنگ بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یورپ بیلٹ، یوریشین بیلٹ اور ویسٹرن یوریشین بیلٹ یہ ساری کی ساری ممکنہ طور پہ RMB کے اندر اپنی ٹریڈ کو شروع کرنے والی ہے۔ ایک اور بس بڑا مسئلہ اور معیشت کا سب سے بڑا سبجیکٹ RMB ہوگا اور چائنا اس کو کتنے حد تک آگے لے کر جاتا ہے یہ آپ کو آگے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ اب آپ کو ممکنہ طور پہ جیسے پاکستان کا نعرہ ہے کہ we are not part of any block politics، ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی اچھے رکھنا چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ تاریخی طور پہ ہمارے اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں اور اسی طریقے سے سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اور طرح ہیں۔ تو پوری دنیا جو ہے ہم یہ نعرہ ضرور لے رہے ہیں کہ ہم پالیٹکس کا شکار نہیں ہوں گے یا بلاک پالیٹکس میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں بیک چینل کے مطابق بلاک پالیٹکس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں رشیا کے ساتھ تیل کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں لوکل پروڈکٹس کے لیے ایران کے ساتھ بھی چلنا ہے اور ہمیں تیل کے معاملات کے لیے پورے یہ جو ہے وہ عرب خطے کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے جنہوں نے اوپیک اور اوپیک پلس کیے، اور ہمیں اپنے آپ کو آؤٹ آف ٹیررزم جلدی سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم ٹریڈ بیس اور اکنامک پیوٹ کی بیس پر پاکستان کی فارن پالیسی جلد از جلد بنے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا انحصار سارا کا سارا جو ڈالر پر ہے ہم تیزی سے بدل کر چائنا کے ساتھ، کیونکہ ہم فلیگ شپ پروگرام میں ہیں اور سی پیک میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے تگڑے ہو جائیں کہ ہم RMB یا یوان کے اندر جلد از جلد ٹریڈ کے قابل ہو سکیں۔